وہ وہی بنیں گے، کچھ اور نہیں بنیں گے. ضد کا حق نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ نے بنایا اپنے آپ کو منسٹر کے لیے، امام کہیں گے آپ چوکیدار بن جائیے. صداقوں پہ مولا آپ کا حکم صداقوں، اسی کو خوش. ہم اسی لائق ہیں نا، بہت اچھی بات ہے. اتنا انسان کے اندر جذبہ ہونا چاہیے. ہم نے اپنی کاوشیں اس فیلڈ میں کی ہیں، اگر قابل قبول ہے تو بہت اچھا، ورنہ اگر یہی خدمت قابل قبول ہے تو یہ کم نہیں ہے، یہ بھی بہت زیادہ ہے. حقیقت امام نے کسی لائق تو سمجھا، لیکن کوششوں کے بعد جس نے کوشش نہیں کی ہوگی وہ کچھ کہنے کا حقدار نہیں. تصور کریں، گفتگو کریں اپنے امام سے، بات کریں، ٹٹولیں اپنے آپ کو کہ اگر صبح کے بعد ہماری آنکھ کھلی اور اعلان ہو گیا کہ امام کا ظہور ہو گیا تو ہم کیسے جائیں گے امام کے سامنے، کیا لے کے جائیں گے؟ ہے ہمارے پاس کچھ؟ کربلا والے تو اپنی جان لے کے آئے تھے، مولا یہ آپ کی خدمت میں حاضر. وہاں پہ صرف جان کا کام تھا. جو ہدیہ دے سکتا تھا سب اپنے ہدیے کے لیے آمادہ تھا. یہاں پہ جان کے بعد ایمان کی حکومت میں ہم کو ایمان کی خدمت کرنی ہے، اور جان بھی یوں ہی نہیں ہوگی. کربلا والوں جب جان دیے تو کردار سازی کے بعد جان دی. ہر ایک کی جان قابل قبول نہیں تھی، کردار سازی کے بعد جان دی. جس کی کردار سازی ہوتی ہے وہی جان دے پاتا ہے، ہر ایک جان نہیں دے پاتا ہے. بڑی بڑی قربانیاں دی. سرکار سید الشہداء اپنے ایک ایک صحابی کو دیکھ کے فخر محسوس کر رہے تھے. حبیب نے ہم پہ جان دی، سہیلین نے ہم پہ جان دی، مسلم بن حوسجہ نے ہم پہ جان دی. اور آخر میں اپنے صحابیوں کو یاد کیا اور ایک ایک صحابی کے سراہنے گئے، اس کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا. اچھا ماحول تھا کربلا کا. ایک ایک صحابی امام کے پاس آتا تھا، آپ اٹھائے. روایتوں میں دیکھیں کہ جس وقت صحابی یا صحاب اجازت لینے آتے تھے اس وقت امام ذکر کرتے تھے کہ یہ 3 صفات کی حامل ہے. اور جب وہ صحابی جا کے رجس پڑھتے تھے، رجس میں اپنے عقیدے اور اپنے جذبات کا اظہار کرتے تھے. چیزیں پڑھنے والی چیزیں معلوم کرنا چاہیے ہم کو کہ اس میں کیا ہے. امام نے ایک ایک صحابی کی تعریف کی. حدیث کی تعریف، یہ وہ صحابی ہے کہ جو روز رات میں قرآن کو ختم کیا کرتا. ہر ایک کے فضائل کو بیان کرتے تھے کہ اس کے اندر فضیلت پائی جاتی. یہی وجہ ہے کہ جب سارے صحابی چلے گئے تو مطلب امام حسین نے آواز دی، یا بطال الصفا یا فرسان الحجا، اے میرے گھڑ سواروں، اے شہ سواروں، کہاں ہو تم؟ اس لیے کہ حسین کو اب حبیب کی بھی یاد آ رہی، حسین کو اب مسلم کی بھی یاد آ رہی، حسین کو عباس و علی اکبر کی بھی یاد آ رہی. بس زبان مظلوم روایت میں جس وقت حسین رخصت آخری کے لیے خیمے میں آئے، جامع امام حسین کی رخصت 7 مرحلوں میں مقاتل میں بیان کی. بہت سخت مرحلہ ہے مقاتل میں کہ رخصت امام حسین کو پڑھا جائے یا بیان کیا جائے. ان مرحلوں میں سے ایک بہت سخت مرحلہ امام حسین کے لیے وہ تھا کہ امام حسین رخصت کے بعد گھر سے خیمے سے باہر نکلے. ایک مرتبہ آپ کی بچی جناب سکینہ آئی، بابا جاتے ہو؟ خدا حافظ. ہاں بیٹا خدا حافظ. بابا جانے سے پہلے ایک تمنا پوری کرنا. کیا بیٹا بولو؟ عالم غربت میں حسین کیا تمنا کی؟ بابا زمین پہ بیٹھ جاؤ، بابا ہم کو اپنے گود میں بٹھاؤ، بابا جو سلوک یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ سلوک کرو ہمارے ساتھ. بنی ہاشم کے گھر کی بیٹی ہے نا. آپ کو مثال دیں کہ جس وقت کوفے کی طرف یہ قافلہ جا رہا تھا، راستے میں جناب مسلم بن عقیل کے شہادت کی خبر سنائی دی. امام حسین نے کہا جاؤ یتیمہ مسلم کو لے کے آؤ. جناب مسلم کی یتیمہ کو لایا گیا. حسین نے اپنے آغوش میں بٹھایا، ایک مرتبہ گوشواروں کو کانوں میں پہنایا، سر پہ ہاتھ کو پھیرا، دست شفقت پھیرا. عزیزوں اتنا کرنا تھا کہ یتیمہ مسلم نے چہرے کو اٹھایا، اے امو جان ہمارے بابا کی خیر تو ہے. عزیزان محترم، اگر کسی ایسے گھرانے کی بچی ہو جن کو یہ آداب نہ معلوم ہو، ان کے ساتھ ظلم ہو، تو شاید اتنا خراب نہ لگے. یہ تو وہ ہیں کہ جہاں یتیموں پر شفقت ہوتی رہتی ہے، انہیں معلوم ہے یتیموں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے. عزادارو، جناب مسلم کی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک ہوا. سکینہ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے. سکینہ کو شاید معلوم ہوگا جب ہمارے بابا کے مرنے کے بعد کوئی نہیں ہے جو سکینہ کے ساتھ وہ سلوک کرے.
اے بابا جب امو مسلم شہید ہوئے تو آپ تھے کہ مسلم کی یتیمہ کے ساتھ یتیموں جیسا سلوک کریں، لیکن حسین کے مرنے کے بعد سکینہ کے ساتھ یہ سلوک کرنے والا کوئی زندہ نہیں، لہذا بیٹی نے تمنا کیا اے بابا اپنی زندگی میں ہم پہ یتیموں جیسا سلوک کر۔ اللہ غربت حسین کو لاکھوں سلام کہ میرے مولا اس سے بڑی غربت کیا ہوگی کہ جو باپ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کے ساتھ یتیموں جیسا سلوک کرے۔ اے میرے بیٹا اب نے تمہاری تمنا بھی پوری کر دی، ابھی کی تو بات ہے کہ حسین دست سے شفقت پہن رہے تھے، ابھی تھوڑی دیر پہلے حسین نے کانوں میں گوشوارے پہنائے تھے، روزہ حسین شہید ہوئے، ایک مرتبہ اشقیاء نے دعویٰ بولا، خیمے کے سامان لوٹے گئے، جو گوشوارے حسین نے پہنائے تھے وہ ایسے چھین لیے گئے کہ سکینہ کے کان کی لویں بڑھ گئی، خون بہنے لگا۔ اے بابا جو گوشوارہ آپ نے پہنایا تھا اشقیاء لوٹ لے گئے، اے بابا یتیموں جیسا سلوک کسی نے نہیں کیا، اے بابا ہمیں تازیانہ مارا گیا، سر سے چادر چھین لی گئی، خیام میں آگ لگائی گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔